اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی انشاءاللہ تعالی آج کی جو پہلی ویڈیو ہم جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ رمضان کے روزوں کے متعلق یعنی فاسٹنگ کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ 5 پلرز آف اسلام کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فاسٹنگ۔ اس کو آپ صوم عربک میں کہتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ پرشین ورڈ ہے، آپ چاہیں تو یوز کر لیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایگزام میں روزے کا ورڈ جو ہے اس کو اوائڈ کریں، اس کے بجائے فاسٹنگ یا صوم کر لیں، کیونکہ روزہ بیسیکلی پرشین ورڈ ہے۔ اور یہ جو فاسٹنگ ہے رمضان کے جو 30 یا 29 روزے ہیں، یہ پیپر 2 کا پارٹ ہے اور کمپوننٹ 3 ہے، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو نمبر 1 ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی امپورٹنس جو ہے رمضان کی اس کے متعلق بات کرے گی۔ یہ میری 3 ریکویسٹ ہیں، یہ تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو کر لیجئے گا۔ یہ میرے یوٹیوب ایڈریسز ہیں دونوں، ہسٹری کے بھی اور اسلامیات کے اور چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہ تمام بورڈز جو ہیں ان پہ اپلیکیبل ہے، صرف CAI پہ نہیں بلکہ ایکسل کے لیے بھی، اور تمام بورڈز کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو اس کو بس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک جیسے میں نے بتایا کہ امپورٹنس آف فاسٹنگ فار مسلمس۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پاس پیپر کویسچنز کافی آ چکے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، اور اس میں بیسیکلی جو امپورٹنس ہے اسی کو ہی زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر میں کویسچنز پڑھنا شروع کروں گا تو اس میں میرا کافی وقت لگ جائے گا، تو آپ اس کو اپنے فرصت میں اس کو اسٹاپ کر کے ان کویسچنز کو بھی پڑھ لیجیے گا۔ اور یہ 3 کویسچنز یہ ہیں، اور غالباً اور بھی کویسچنز ہیں جو کہ آ رہے ہیں فاسٹنگ کی امپورٹنس کے بارے میں۔ یہ 3 کویسچنز اور ہیں، میں اس کو ایک آدھے منٹ میں روک لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اطمینان سے اپنے فرصت میں پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیے، کویسچنز کا پڑھنا بھی بڑا ایک ضروری فیکٹر ہوتا ہے ایگزامنرس کی۔ یہ بڑی کامن شکایت ہوتی ہے، اگر آپ ایگزامنر رپورٹس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایگزامنرز یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کویسچن کو پڑھتے نہیں ہیں، غور سے سمجھتے نہیں ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک دم سے اپنی کانفیڈنس کی وجہ سے اور اپنی نالج کی وجہ سے ہی صحیح مگر آنسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ کہ اکثر جو آنسرز ہیں وہ غلط ہی لکھ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آنسر شروع تو کیا بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اسٹرانگ طریقے سے، لیکن گریجولی آپ آف دا ٹریک ہوتے چلے گئے اور آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو اس میں سب سے اچھے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پین یا پینسل سے جب یہ ایگزامینیشن میں کوئی کویسچن پڑھتے ہیں، مثلا آپ یہ کویسچن پڑھتے ہیں واٹ آر دی مورل، اسپریچول اینڈ ادر بینیفٹس آف فاسٹنگ ان رمضان، تو اس کے لیے اس کی سب سے اچھی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پین سے مارک کر لیجئے کہ مجھے آنسر دینا کائے کا ہے۔ بنیادی آنسر تو یہ ہے کہ بینیفٹس آف فاسٹنگ، اور وہ بھی رمضان کے، عام دنوں کی فاسٹنگ نہیں، رمضان کی جو فاسٹنگ ہے اس کے بینیفٹس آپ نے دینے ہیں۔ مگر کنسنٹریٹ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے مورل بینیفٹس کے اوپر، اسپریچول بینیفٹس کے اوپر، اور مزید جو بینیفٹس ہیں، یعنی ہر طرح کے بینیفٹس جو ہیں فاسٹنگ کے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ مورل کو، اسپریچول کو، ادر کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، اور باقی تو یہ تو آپ کو یاد ہی رہے گا، تو اس میں پھر آپ کے لیے آنسر کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا۔ تو انڈر لائن کر لیا کریں کہ مجھے ایگزیکٹلی آنسر کس چیز کا دینا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسٹارٹ جو کیا ہے وہ ایک کوٹ سے کیا ہے، بڑی مشہور کوٹ ہے، آپ اس کو یاد ہی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو بار بار استعمال کرنی ہوگی اگر فاسٹنگ پہ کوئی کویسچن آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر لکھنا مجھے یاد نہیں رہا مگر بڑی مشہور آیت ہے یہ۔ او یو ہو بلیو فاسٹنگ ہیز بین میڈ obligatory upon you، آپ کے اوپر فاسٹنگ جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔
میڈ obligatory upon you کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں رہی، یہ فرض ہے. ایز اٹ واز میڈ obligatory ٹو دوز بفور یو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے دوروں میں بھی رمضان کی جو فاسٹنگ تھی وہ obligatory تھی، روزے کا رکھنا فرض تھا. اب یہ تو مجھے ایگزیکٹلی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس میں رمضان کے ہی روزے ہوتے ہوں گے، کسی اور مہینے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر امت کے اندر نماز اور روزہ جو ہے وہ فرائض میں سے شامل تھا، اور یہ آیت اس کا ثبوت ہے. ایز اپون یو ایز اٹ واز میڈ obligatory ٹو دوز بفور یو. ان سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، یعنی باقی امتیں جو گزری ہیں پیغمبروں کی، ان میں روزے کا رکھنا فرض تھا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فرض ہے جو مسلمان کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے آپ کے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے روزے رکھنے 30 ہوں یا 29 ہوں، ان کا رکھنا لازمی ہے، فرض ہے. ایک تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی روزہ جو تھا وہ فرض تھا، اب بھی فرض ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ایوری گڈ 10 to 700 ٹائمز 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بڑھ کے 700 گنا تک ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فاسٹنگ ہے، یعنی روزے ہیں رمضان کے، اس کے نیکی کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بدلہ بذات خود اپنی رحمت سے کتنا عظیم الشان عطا کریں گے، اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یعنی وہ عام روٹین نیکیوں سے ہٹ کے اس کا ایک بڑا اسپیشل ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں. اور اس کی ایک لاجک ہے، اس کی ایک ریزن ہے، بات معقول ہے وہ بالکل. اس کی ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہپوکریسی یعنی منافقت کر نہیں سکتے. مثلا اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دکھاوے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، بڑی دیر تک کھڑے ہو کے 15 منٹ میں میں نے 2 رکعتیں ختم کی، 20 منٹ 2 رکعتیں ختم کی، اور جناب بڑے رکوع اور بڑے سجود اور سب کچھ. لیکن یہ سب کچھ جو ہے دکھانے کو ہو رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا عبادت گزار آدمی ہوں، میرا کیا کنسنٹریشن ہے. ہو سکتا ہے لیکن روزے میں کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس چھپانے والی ہوتی نہیں ہے. مثلا اب میں روزے سے ہوں اور میں 4 گلاس پانی پی کے نکل جاتا ہوں. اب باہر کے لوگوں کو کیا پتا کہ میرا روزہ ہے بھی، ہاں بھی روزہ ہے، ہاں جی روزہ ہے بالکل، لیکن روزہ تو ہے نہیں، 6 گلاس پانی پی کے آیا ہوں میں بھی. لیکن آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ کے بائی چانس کوئی گھر میں اتباع سے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ سکون سے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھاتے ہیں آرام سے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن دیکھنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے. اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے جس سے آپ کہتے ہو بالکل. آپ مانیے کہ آپ اسکول سے آئے، توازے گھر میں کوئی نہیں بھی ہے، اور آپ کی پیاس کے مارے برا حال ہو رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی محبت، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے روزے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل اسپیشلی اپنے پاس ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کا بے انتہا ثواب ہے. دیکھیے جو فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، اس کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو پرپز ہے وہ تو فیئر آف اللہ ہے، تقویٰ، جس کو تقویٰ کا مطلب، فیئر کا مطلب کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اس کو خوف کا نام دینا غلط ہے. ٹھیک ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور آپ کو ایک لالچ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی ثواب عطا کریں گے،
مجھے فائدہ پہنچائیں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقویٰ میں آتی ہیں۔ تو پہلا جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر بھی، اللہ کی محبت بھی۔ اور دیکھیے کہ کوئی، میں ابھی جیسے میں آپ کو بتایا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ کوئی کسی چیز کے کھانے کو، پینے کو، کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں نہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی فاسٹنگ ہے، مجھے مغرب تک جو ہے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تکلیف کے باوجود بھی، پیاس کے باوجود بھی، بھوک کے باوجود بھی۔ یہ اللہ کا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا جو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے پیشنس کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو روزے کی وجہ سے تکلیف، گرمی کے روزے بڑے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے والے ان کے لیے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ اور روزے میں بھی ہے آپ کے جو صبر ہے اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس وقت یہ عام طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہائے روزہ، یا روزے میں مار دیا، ہائے کتنی گرمی ہو رہی ہے، ہائے۔ یہ ہائے نہیں کرنی چاہیے، سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ روزے کو گزارنا چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ہر سیکنڈ، ہر تکلیف اور منٹ پانی کی پیاس آپ کو ثواب پہنچا رہی ہے، آپ کے درجات بلند کر رہی ہے۔ تو فاسٹنگ جو ہے اس کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ پیشنس کو، یعنی صبر کی جو کوالٹی ہے، جو آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ایک بہترین پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ، اور ایکسرسائز جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اور پھر روزہ جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے ہر قسم کی برائی سے۔ اگر روزہ آپ کو آپ کی برائیوں سے نہیں روک رہا تو پھر روزہ جو ہے آپ کا بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ آپ برائیوں سے رکیں، اور یہ ایکسرسائز ہے پورے سال کے لیے، یہ کوئی 30 دن کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ روزہ تو ایک جیسے آرمی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہ ایکسرسائز جو ہے وہ وار نہیں ہوتی، وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ لڑائی نہیں ہوتی، مگر وہ ایک لڑائی کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ آپ کے 30 دن میں آپ کی تیاری ہے، آپ کی ایکسرسائز ہے، تاکہ آپ اگلے 11 مہینوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پیشنس یہ بھی ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، برا حال ہو رہا ہے پیاس میں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور آپ کا موڈ بالکل خراب ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے باڈی کے اندر تو آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ آپ کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہے، مگر غصہ دکھانا نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے پیشنس، اس کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے فاسٹنگ کا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک کہتے کس کو ہیں، پیاس کہتے کس کو ہیں، تکلیف کہتے کس کو ہیں۔ اس سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی ہے، جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں پرابلمز ہیں، ان کا احساس کیجیے۔ یہ جو احساس ہے اور ان کی آپ اگر صرف کھانے سے، روٹی سے مدد نہیں ہوتی ہے، فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ آپ لوگوں کی کیجیے، کیونکہ جب آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں، اذیت ہوتی کیا ہے۔ تو فاسٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ٹریننگ ہے اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو یہ ٹریننگ دیتا ہے روزہ، کہ دوسرے لوگ کن کن تکالیف میں مبتلا ہیں، اور ان کی جتنی مدد آپ جیسی کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پہ اتنی جنروسٹی آپ کی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے وہ تیز ہوا چلتی ہے اور بس اس طرح سے آپ
جنرس ہو جاتے تھے کہ بس بہت زیادہ جنروسٹی آپ کی رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ روزوں کے ختم ہونے کے قریب 2-4 دن پہلے 10 دن پہلے جب بھی آپ کا موقع ہو، آپ کسی نہ کسی غریب کو فطرے کی رقم دے دیجئے۔ اب یہ فطرہ کو ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے جو فطرے کا جو جتنا اماؤنٹ سیٹل ہوتا ہے ہر سال میں وہ فطرہ دیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر اماؤنٹ آپ دے سکتے ہیں تو وہ دیجئے، تاکہ آپ کی عید کی خوشیوں میں وہ غریب بھی شامل ہو جائیں جو کہ کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، جو عید کی خوشیوں کا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو اپنا ایک پارٹ بنائیے۔ تو یہ فطرہ جو ہے یہ بھی غریبوں کی ہیلپ کرنے کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ذریعہ ہے۔ جی، اس کے بعد پھر فاسٹنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا وہ رمضان ہی کی رات تھی، غالباً 27ویں رات تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 27ویں کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کی وہ رات تھی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے تھے، اور یہی وہ نائٹ آف پاور تھی جس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کا مل جانا بہتر ہے۔ تو یہ بڑی قدر کی رات، تقدیر کی رات، نائٹ آف پاور جو ہے یہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اور قرآن کے نام میں ایک ذرا سی بات کلیریفائی کر دوں، اس میں 2 کانسیپٹ ہیں، دونوں کے دونوں بالکل صحیح ہیں۔ ایک کانسیپٹ اس کا بالکل یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو لویسٹ ہیونز ہیں، زمین سے قریب ترین جو بھی جو آسمان ہیں، ان میں قرآن کا نزول ہوا، اور پھر وہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو تو چونکہ سب واقعات کا علم تھا، تو وہ آیات جو ہیں وہ حضرت جبریل لے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، یعنی پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے لویسٹ ہیونز کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہاں سے گریجولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال میں آیا۔ یہ بھی اس کا مطلب بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آیا، اور یہی نائٹ آف پاور تھی۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے اور یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے دونوں کانسیپٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور لیلۃ القدر کی جو مبارک رات ہے وہ رمضان میں ہی تھی۔ پھر رمضان یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ آپ کے اندر ایکویلٹی پیدا کرتے ہیں، امیر ہو غریب ہو، بڑے اسٹیٹس کا ہو بغیر اسٹیٹس کا ہو، لیکن رمضان کے روزے میں ایکویلٹی مسلمانوں میں یوں ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی کلر ہو، آپ کی کتنے پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ روزہ ہم سب پر فرض ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی ڈفرینس کے۔ تو رمضان کا جو روزے ہیں وہ بیسیکلی تمام مسلمانوں کو ایک ہی پیج پہ جمع کر دیتے ہیں۔ جی، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بیسیکلی عبادت کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جیسے رمضان کی چاند رات کا اعلان ہوتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں عشاء کے وقت میں کہ تراویح کے لیے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے پہنچ گئے، اور صاف ستھرے کپڑے نہا دھو کے سب لوگ مسلمان، ایک ماحول ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اور 30 دن میں یہ ماحول جو ہے یہ مینٹین رہتا ہے، مسلمان جو ہیں وہ ایک عبادت کے ماحول میں آ جاتے ہیں، جگہ جگہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تراویح کی نمازیں باقاعدہ ہو رہی ہوتی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ رحمتیں اور یہ برکتیں جو ہیں یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہیں، اور اس کے لیے اس کی بڑی برکت بھی ہے اور اس کا بڑا ثواب بھی ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ورشپر سے، اور قرآن مجید خوب پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے سلام کہیے گا اپنے بڑوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں پریزنٹ کر دوں گا، اس کے
ویڈیو نمبر 2 جو ہے.